دین کی خدمات کے مختلف شعبے اور مختلف طریقے، ان میں ایک شعبہ ہے تصنیف و تالیف کا۔ یعنی کوئی کتاب تحریر کرنا، قرآن مقدس کی تفسیر لکھ دینا، کسی فن کی کتاب کا ترجمہ اور تشریح لکھ دینا، یہ ایک شعبہ ہے دین کی آواز کو آگے پہنچانے کا۔ ایک شعبہ ہے درس و تدریس کا۔ دین کی جو کتب ہیں ان کی تعلیم دینا، درس دینا اور ان کتب کا پڑھانا۔ ایک شعبہ ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا۔ نیت یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ ہم نے بلند کرنا ہے اور ان مسلمانوں کی مدد کرنی ہے جو مسلمان کسی خطے میں، علاقے میں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان شعبوں میں ایک شعبہ ہے دعوت و تبلیغ کا، یعنی تقریر کے ذریعے، بیان کے ذریعے دین کی آواز کو عوام الناس تک پہنچانا۔ دینی مدارس میں جہاں درس و تدریس کے شعبے پہ کام ہوتا ہے، آپ درس نظامی کی کتابیں پڑھتے، وہاں کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو بولنے کا سلیقہ اور تقریر کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھایا جائے۔ یہ جو تکلم ہے، یعنی بیان کرنا، یہ اللہ ہر بندے کو عطا کرتا ہے۔ جس کو اللہ نے زبان دی ہے بول سکتا ہے، تو وہ اپنا ما فی الضمیر دوسروں کے سامنے
بیان کر سکتا ہے، یہ سلیقہ اللہ نے ہر بندے کو عطا کیا۔ ہاں، کچھ بندوں کو اللہ یہ سلیقہ، یہ طریقہ وافر انداز میں عطا کر دیتا ہے، اور یہ خدا داد ہوتا ہے، اللہ کی خصوصی عطا ہوتی ہے۔ یہ شعر و شاعری ہے، یہ ملکہ اللہ ہر بندے کو عطا نہیں کرتا۔ جنہیں اللہ نے شعر و شاعری کا ملکہ عطا نہیں کی، ان کے پاس جتنا تکلم ہو، خطابت ہو، علم ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو، وہ ایک شعر بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعر و شاعری کا تعلق لازماً اس سے نہیں کہ علم زیادہ ہو، خطیب بڑا ہو، بلکہ یہ خدا داد ہے، جس کو اللہ عطا کر دے اس کو وہ شاعر لوگ کہتے ہیں بے نزول ہو رہا، کسی وقت بھی نزول ہو گیا تو انہوں نے اس وقت میں وہ غزل کہہ دی، کوئی نعت کہہ دی۔ خطابت جو ہے یہ بھی خدا داد ہے، اللہ کی عطا ہوتی۔ لیکن بولنے کا جو ملکہ ہے، سلیقہ ہے، یہ تو ہر بندے کو عطا ہوتا، اسے جلا ملتی ہے مطالعے سے۔ جو جتنا زیادہ مطالعہ کرے گا، کتابیں پڑھے گا، سوچے گا، سوچ بچار کرے گا، محنت کرے گا، تو اسے خطابت میں اتنا عروج، بلندی، حسن، خوبصورتی اللہ عطا کرتا چلا جائے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ میں فی البدیہہ تقریر کر لیتا ہوں، فی البدیہہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی کتاب نہیں پڑھی، دماغ میں کوئی مضمون نہیں سوچا کہ میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے، اس پر میں نے کون سی دلیل دینی ہے، کون سا واقعہ بیان کرنا ہے، قرآن کی کون سی آیت پڑھنی، اور وہ کہے کہ میں فی البدیہہ تقریر کرتا ہوں، تو یہ بات ماننے والی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی ہزاروں میں ایک ہو جسے یہ ملکہ عطا ہو، لیکن ماضی میں اس نے بھی مطالعہ ضرور کیا ہوگا، تو وہ جو مطالعہ کیا ہے وہ اس کے ذہن میں ہوگا، فی البدیہہ وہ تقریر کر لے گا۔ کوئی ہوگا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی، سوچنا پڑتا ہے، ایک مضمون کا خاکہ ذہن میں بٹھانا پڑتا ہے، میں نے اس پر کیا دلائل دینے ہیں،
یہ سب کچھ ذہن میں سوچنا پڑتا ہے، پھر بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کے ما فی الضمیر کا اظہار کرے۔ عام میں کچھ بچے ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ مائک کے سامنے آئیں، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں کئی سال ہو گئے، وہ کہیں نہ کہیں جمعہ بھی پڑھاتے ہوں گے، اب وہ مچور ہو گئے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی مائک کے سامنے کھڑے ہونے۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل ابتدا کریں گے، اولا میں ہو یا ثانیہ میں ہو، تو وہ غلطیاں کریں گے۔ جملے ان کی زبان سے عجیب عجیب نکلے۔ تو عام میں جو بڑے طالب علم ہیں، مچور، وہ ان کا مذاق بنانے لگ جائیں، ہنسنے لگ جائیں، تو یہ مناسب نہیں ہو۔ انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے، ایک وقت تھا کہ ہم نے بھی شروع کیا تھا، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، کہنا کچھ اور چاہتے تھے، کہہ کچھ اور دیتے تھے۔ تو ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی، حوصلہ افزائی کرنی، بعد میں انہیں شرمندہ نہیں کرنی، انہیں حوصلہ دینا کہ میاں ہم بھی ایسے ہی تھے، یہ بتانا ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے، آپ نے اچھا بیان کیا ہے، آپ نے جس طرح تقریر کی ہے ہمیں لگتا ہے کہ آپ اچھی تقریر کریں گے، اسے حوصلہ دیں۔ دوبارہ جب وہ مائک پہ آئے گا تو آپ اس میں نمایاں تبدیلی دیکھیں۔ ماں کے پیٹ سے کوئی بندہ مولانا ابوالکلام آزاد بن کے نہیں نکلتا، ابتدا میں، ہر کام کی ابتدا میں، صرف تقریر نہیں، ہر کام کی ابتدا میں بندہ مزے کا خیز حرکتیں کرتا ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ خوف ذہن میں بیٹھ جائے نا تو بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ میں سے جن بچوں نے پہلی مرتبہ سائیکل چلائے، تو کیا ہوتا تھا، کیسی کیسی حرکتیں ہوتی تھی، کس طرح گرتے تھے، کس طرح دوسروں میں جا کے بجتے تھے۔ پھر جب آپ کو مہارت ہو گئی تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بریک کس وقت لگ رہی ہے، پیڈل کس وقت چل رہا ہے، رک کس وقت رہا ہے، میں پیڈل پہ کھڑے ہو کے کاٹھی پہ بیٹھ کس وقت کیا۔ اسی طرح کار ہے، ابتدا میں جب کار چلانے والا کار چلاتا ہے، ایک ماہر بندے کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اناڑی ہے، اس کے کلچ چھوڑنے میں اور ریس دینے میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ماہر ہو جاتا ہے تو پھر
آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے گیئر بدلا بھی ہے یا نہیں بدلا۔ ابتدا میں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کار چلانے والا رکتا ہے، گھر آ گیا اس کا، اس نے لائٹیں بند نہیں کی، ویسے ہی باہر نکل آئے، باہر آ کے محسوس ہوا کہ لائٹیں تو ابھی جل رہی۔ کبھی کبھی چابی اندر چھوڑ کے آ گئی، دروازے بند کر دے۔ تو یہ ابتدا میں ہوتا ہے اس طرح کی حرکتیں، بعد میں جب مہارت ہو جاتی ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جو بچے ابتدا کریں گے اور آغاز کریں گے تقریری زندگی کا، تو وہ ابتدا میں غلطیاں کریں گے، اٹکیں گے، بھولیں گے، مضمون انہیں یاد نہیں رہے گا، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم زمین پہ ہیں یا آسمان پہ، یا ہم فضا میں تیر رہے ہیں۔ تو جب انہیں خوف سا ہوگا تو مضمون ذہن سے نکل جائے گا، تو آپ نے ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی، ہنسنا نہیں، ان کا مذاق نہیں ہونا، بعد میں انہیں زچ نہیں کرنا، ورنہ ان کی صلاحیتیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ان کے ذہن میں اگر یہ بات بیٹھ گئی نا کہ ہم تقریر نہیں کر سکتے، بیچارے وہ کبھی نہیں کر سکیں، اس کا وبال آپ پر ہوگا۔ آپ انہیں حوصلہ دیں گے، بعد میں بھی اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اسے کہیں گے کہ گھبرانا نہیں، ابتدا میں ایسے ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، آپ کا تکلم اچھا ہے، آپ کا انداز اچھا تھا، آپ انشاءاللہ اچھے خطیب بنیں گے۔ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی۔ کئی علماء، بڑے بڑے علماء، جید علماء ایسے ہوئے کہ وہ کبھی ممبر پہ نہیں آئے، کبھی انہوں نے تقریر نہیں کی، میں نام نہیں لینا چاہتا، میرے ذہن میں ہے وہ علماء جو تقریر نہیں کرتے تھے، درس نہیں دیتے تھے، نماز نہیں پڑھاتے تھے، لیکن جب وہ کتابیں پڑھانے لگتے، اس کے بادشاہ تھے، امام تھے اپنے وقت کے، منطق میں، فقہ میں ان کی تدریس نے عروج پایا، لیکن ان میں بولنے کی، تقریر کرنے کی، درس دینے کی وہ صلاحیتیں ان میں نہیں تھی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کئی مدرس اچھے اچھے خطیب نہیں، اور جو اچھا خطیب ہے وہ مدرس تو ہے ہی نہیں، اس کی ساری توجہ جو ہے اسی طرف، سفروں میں زندگی گزر گئی اور تدریس کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ اس میدان میں آج آپ نے قدم رکھا، انشاءاللہ آپ میں کچھ طلبہ ضرور ایسے بزم شیخ القرآن اور بزم شیخ التفسیر سے انشاءاللہ اچھے خطیب بن کے نکلیں گے، انشاءاللہ اگر انہوں نے محنت کی۔ اس کے لیے محنت شرط ہے، لیکن اب میں آپ سے کہوں گا کہ اب آپ نے محنت نہیں کرنی، آپ سارا وقت ادھر لگا، تیاری کرنی ہے جی میں نے تقریر کرنی، یہاں صرف اپنا جھاکا کھولیں بس، کہ یہ جھاکا سا ختم ہو جائے،
لوگوں کے سامنے آنا، تقریر کرنا، یہ ایک جو جھاکا سا ہے، یہ جھاکا ختم ہونا چاہیے۔ تمام تر توجہ کتابوں کی طرف رکھیں، تدریس کی طرف رکھیں، پڑھنے کی طرف رکھیں، مطالعے کی طرف رکھیں، تکرار کی طرف رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سارا ہفتہ اسی کو ذہن پہ سوار رکھیں کہ میں نے تقریر کرنی ہے، میں نے کیا کہنا ہے، پریشان ہوتے رہیں آپ۔ چند جملے ہیں، اس کو سوچ لیں، ذہن میں بٹھا لیں، یہاں آ کے بیان کر، تاکہ آپ کا وہ جھاکا سا وہ ختم ہو جائے۔ میرے جو بڑے چچا تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی میں وہ صدر مدرس ہیں۔ بہت ذہین عالم تھے، انہیں مطالعے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پڑھائی کے دوران بھی وہ مطالعہ نہیں کیا کرتے، لیکن ہر کلاس میں وہ پہلے نمبر پہ ہوتے۔ تقریر بھی وہ واجبی سی کرتے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ استاد جی اچھا خطیب کون سا ہوتا؟ انہوں نے فرمایا جو سب سے بڑا بے حیا ہو۔ یہ کیسے ہے کہ جو بڑا بے حیا ہو وہ خطیب ہو؟ فرمایا حیا کرنا سے تقریر کی کرنی، شرم میں رہے، حیا میں رہے، پھر تقریر کیا کر؟ تو یہ جھاکا سا آپ نے ایک دفعہ کھولنا ہے اپنا، تاکہ آپ کو میک پہ آنے کا جھاکا نہ رہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ بات ہی کوئی نہیں۔ تو پھر عملی زندگی میں جب آپ قدم رکھیں گے تو پھر مطالعے کے لیے آپ کے پاس بڑا ٹائم ہوگا، آپ اس کا مطالعہ کریں گے، اور مطالعے کے لیے سب سے بڑی کتاب اللہ کا قرآن، اسے غور سے پڑھیں، اس میں تدبر کریں، اس میں سوچیں۔ قرآن ایک جگہ پہ اجمال بیان کرتا ہے، دوسری جگہ پہ تفصیل کر دے۔ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، ایک جگہ پہ بات کو اجمالاً بیان کرتا ہے، دوسری جگہ پہ اس کو کھول دیتا ہے۔ وہ آیتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ان سے آپ کی تقریر کو وسعت ملے گی۔ تو وہ جو میں نے مقولہ آپ کو سنایا چچا کا، اس سے آپ یہ مراد نہ لے لیں کہ خطیب واقعی بے حیا ہوتا، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ وہ تو ایک بات تھی جو انہوں نے فی البدی کہہ۔ تقریر میں، بیان میں حیا یہ تقریر کا لازمی جز ہے، لازمی جز ہے۔ اس میں کسی کی کردار کشی کرنا، مخالف کی پگڑی اچھالنا، مخالفین کا نام بگاڑنا، یہ تقریر کا حسن نہیں ہے۔ یہ ایک عام بندہ بھی کر سکتا ہے۔ چوک میں کھڑا ہوا ایک بدماش، ہیروئن فروش، لچا لفنگا، وہ یہ کام بہتر کر سکتا ہے۔ گالی بکنا بھی کوئی فن ہے، بدتمیزی کرنا بھی کوئی فن ہے، مخالفین کو گالیاں نکالنا بھی کوئی فن ہے۔ یہ کیا کمال ہے؟
اس کا علم سے کیا تعلق ہے؟ سنجیدگی، متانت تقریر کا حصہ ہے، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں گے، پھر آپ عوام میں اچھے خطیب تصور کیا جائے، ورنہ کسی کو بغیرت کہنا، کتا کہنا، سور کہنا، خنزیر کہنا، کسی کے نام بگاڑنا، یہ اہل علم کا وتیرہ نہیں ہے۔ اسے اپنے دل کی تختی پر لکھیے۔ آج اگر بندیالوی کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، 20 سال کے بعد آ جائے گی، پھر آپ کہیں گے او ہو وہ تو ہمیں اس وقت بتاتا تھا۔ لیکن آپ کا خون اس وقت گرم ہے، جوش میں ہے، عمر کا یہ حصہ ہے، اس میں ذرا رگڑے والی باتیں اچھی لگتی، لیکن آپ اس کا احساس نہیں کرتے کہ آپ کے سامعین میں، جہاں آپ جمعہ پڑھائیں گے، درس دیں گے، آپ کے سامعین میں کون ہوتے ہیں؟ یہ کیوں مسجدوں میں لوگ نہیں آ رہے ہیں؟ جمعے کی تقریر سننے کے لیے کیوں لوگ نہیں آ رہے ہیں؟ خطیب صاحب ممبر پہ اکیلے بیٹھ کے تقریر شروع کر دیتے ہیں، آگے کوئی آدمی نہیں ہوتا، اس لیے کہ لوگ یہ غالب گلوچ، یہ فتوے بازیاں یہ سننے کے لیے نہیں آتے، وہ تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے موقف پر دلائل دو، جو آپ کا موقف ہے اس کو آسان انداز میں سمجھاؤ، دلیل کے ذریعے سمجھاؤ اپنی بات کو، تو آپ بھی تقریر میں سنجیدگی، متانت، فطانت، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں گے۔ یہ میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں بڑے واضح انداز میں، کہ لہجہ اپنا درست کیجئے، لہجہ اس میں سنجیدگی لائیے، تاکہ پڑھا لکھا آدمی، کوئی نوجوان یونیورسٹیوں کالجوں کا پڑھا ہوا آپ کی بات کو سنے تو وہ کہے مولانا نے بات تو بھائی صحیح کی۔ غالب نے کہا تھا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، یعنی جب خطیب تقریر کرے تو لوگ کہیں اس نے تو ہمارے دل کی بات کی۔ گالم گلوچ سے کون متاثر ہوتا ہے؟ چند طالب علم، مسجدوں کے مؤذن، خادم، وہ آگے سے نعرے لگاتے ہیں، خطیب سے سمجھتے ہیں سبحان اللہ۔ تو معاشرہ کس کا نام ہے؟ صرف ان لوگوں کا نام ہے معاشرہ؟ کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی کالج کا لڑکا، کوئی تاجر، دنیاوی پڑھے لکھے لوگ وہ آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ موضوع تو ہر دفعہ آپ کو دے دیا جائے گا، ایک موقع ایسا بھی لائیں گے انشاءاللہ کہ اس دن ذرا وسیع پروگرام کریں گے اور کوئی موضوع نہیں رکھیں گے، وہ طالب علم کی مرضی پہ چھوڑ دیں، پھر ہم چیک کریں گے کہ اس نے کوئی آسان سا موضوع اپنے لیے منتخب کر لی یا ایک مشکل موضوع پر اس نے تیاری کی۔ کچھ موضوع مشکل ہوتے ہیں اور کچھ موضوع بڑے آسان سے ہوتے ہیں، مثلا توحید ہے، وہ تو اشاعت و توحید و سنہ کی جان ہے، پہچان ہے،
تو توحید کے بڑے مختلف پہلو ہیں، علم غیب ہے، مختار کل ہے، سماع موتا ہے، وسیلہ ہے، توسل ہے، اس پر بیان کرنا بڑا آسان ہے۔ عظمت مصطفیٰ ہے، اس پر بھی بیان کرنا آسان ہے۔ کچھ موضوع ذرا مشکل ہوتے ہیں، مثلا علم کی قدر و قیمت، کہ علم جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہ مشکل موضوع ہے، لیکن تیاری کریں گے تو اس پر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اس میں چیک کریں گے آپ کو کہ طالب علم نے اپنے لیے کون سا موضوع منتخب کیے، اس سے آپ کی صلاحیتوں کا بھی پتہ چلے گا کہ یہ مشکلات میں پڑھنے والا طالب علم ہے، کہ مشکلات میں پڑھ کے رستہ نکالنا ہے ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بزم کو جو ہم قائم کر رہے ہیں، 2 حصوں میں یہ تقسیم ہو جائے گی، بزم شیخ القرآن اور بزم شیخ التفسیر، تاکہ زیادہ سے زیادہ طالب علموں کو موقع ملے بیان کرنے کا۔ تو اس میں آپ واجبی سی تیاری کریں۔ پھر میں کہوں گا کہ درس و تدریس جو ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، مطالعے تکرار میں، پڑھنے میں، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے کہ آپ سارا وقت ادھر لگا دیں اور اسی کو سوچتے رہیں۔ 7-8 منٹ کی کیا بات ہوتی، 7-8 منٹ میں آپ قرآن کی 2 آیتیں منتخب کر لیں، ایک حدیث منتخب کر لیں، ایک کوئی صحابہ کا واقعہ آپ منتخب کر لیں، تو 7-8 منٹ اسی میں گزر جاتے۔ آپ سے انشاءاللہ گفتگو گائے بگائے ہوتی رہے گی۔ کچھ باتیں اور بھی میں نے آپ سے کرنی ہیں جو جامعہ کے لحاظ سے، آپ کے لحاظ سے، ادب و احترام کے لحاظ سے، اساتذہ کے ادب و احترام کے لحاظ سے ہوں گی، وہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ جا سکتے ہیں۔